کافی ہے کہ روح عالم امر سے ہے. بس عالم امر سے وہ کیسے پیدا بنی، کیا ہے اس کی، کیا ماہیت ہے، کیفیت ہے، وہ پرتو جمال سے بنی، وہ کسی خاص تجلی سے بنی، کسی خاص صفاتی تجلی سے بنی، ذاتی تجلی سے، اس سے تمہارا کوئی سروکار، اس لیے کہ تمہارے علوم کی حد ہے اور یہ کام ان حدود سے بالاتر ہے. بس تم صرف یہ سمجھ لو کہ روح عالم امر سے ہے. اب یہ جو عالم خلق ہے اور اس میں جو زمین ہے جس پہ انسان بستا ہے، یہ مرکز ہے تمام ستاروں سیاروں کا، تمام افلاک کا، آسمانوں کا، تمام عرشوں کا. عرش عظیم کیا ہے، نو عرش کیا ہے؟ سیکریٹریٹ ہے رب ذوالجلال کا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم دعا کے لیے ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا نیچے اللہ نہیں ہے؟ جس طرح ہم سجدہ بیت اللہ کو کرتے ہیں کہ اللہ نے متعین کر دیا کہ میری تجلی ذات کا مظہر یہ ہے، تم سارے، ورنہ نماز میں کوئی ادھر منہ کرتا، کو ادھر کرتا، کو ادھر کرتا، کو ادھر کرتا، ایک مرکزیت قائم کر دی. دعا کے لیے عرش کو قبلہ بنا دیا کہ وہ سیکریٹریٹ ہے بار الہ کا، وہاں سے فرشتوں کو احکام ملتے ہیں روزمرہ کے جو تبدیلیاں، آنا جانا، نظام کائنات چلانے کے لیے. ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو کسی جگہ پابند نہیں ہے. اس کی ذات کے سامنے کائنات کی حقیقت ہی کوئی نہیں، کائنات کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا. اس کی عظمت کے سامنے ان زمینوں، آسمانوں، عرشوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی ذات اس سے عظیم تر ہے. اب چاند ہے، زمین کی تبدیلیوں کا اس سے تعلق ہے. سورج ہے، زمین کی تبدیلیوں کا اس سے تعلق ہے. ستارے، سیارے، فضائیں، بادل، ساری کائنات کی توجہ کا مرکز ہے زمین. زمین میں جو کچھ ہے، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہے انسان، روح زمین پر جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کر. اب تو اس سے ایٹم بم بنا، تیری مرضی، تو اس سے باغ کھلا، تیری مرضی، تو اس سے گل کھلا، تیری مرضی، تو اس سے زہر پیدا کر، تیری مرضی. میں نے سب کچھ تیری خاطر پیدا کر دیا. انسان اتنا معزز کیوں ہو گیا کہ عرش عظیم سے لے کر فضاؤں تک ہر چیز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس میں روح ہے، وہ روح جو عالم امر سے متعلق ہے. وہ عرشوں کے تقدس سے پاک، آسمانوں کی لطافت سے لطیف، فرشتوں کے وجود سے نازک تر، کائنات کی تمام رنگینیوں سے زیادہ رنگین، زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین، اور آئینہ ہے تجلیات باری کا، حصہ ہے پرتو جمال کا، کرن ہے نور جمال کی. باقی انسان تو مشت غبار ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ سائنسدانوں نے انسانی وجود کا تجزیہ کر کے اس میں جو جو عناصر میڈیکلی ہیں انہیں الگ الگ کر کے قیمت لگائی تھی $2.5. سارا مٹیریل $2.5 پاکستانی کا بنا تھا چند برس پہلے، جب سائنسدانوں نے اس کا لیبارٹری تجزیہ کیا کہ اس میں کون کون سے اتنا کیلشیم ہے، اتنی فلاں ہے، اتنی فلاں ہے، تو اس سے انسانی وجود بن جاتے. اس سب کا تجزیہ کیا گیا تو $2.5 کا مٹیریل تھا. اس $2.5 کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، اس $2.5 پر تو کوئی قربان نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی غلامی نہیں کرتا. یہ عزت انسانی کس لیے ہے؟ اس میں روح ہے عالم امر کی، اس میں کرن ہے جمال باری کی.
ہر انسان ایک پوری کائنات ہے، ایک پورا جہان ہے. جس طرح عرش عظیم سیکریٹریٹ ہے، اس کا دماغ وجود کا سیکریٹریٹ ہے. جہاں اللہ جل شانہ کی حکومت ہے، وہاں اس کے دل میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے. جس طرح کائنات بسیط میں بے شمار مخلوق ہے، انسان کے ایک ایک رگ و ریشے میں لاکھوں جراثیم اور لاکھوں ایٹم اور اربوں خربوں مخلوق ایک وجود کے اندر بس رہی ہے. آج تو عام بات ہے نا، آپ کہتے ہیں ملیریا کے جراثیم آ گئے، پیدا ہو گئے نا اندر، پھر آپ نے انجیکشن دیا وہ مر گئے. اس کا مطلب ہے اندر ایک جہان ہے جو مخلوق پیدا بھی ہوتی ہے، مخلوق مرتی بھی ہے، اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں. جیسے دنیا پہ انسانوں میں برائی پھیل جائے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وجود کے اندر جو ہے جب ان میں فساد برائی آتی ہے تو وجود کو بخار ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، گردے خراب ہو گئے، کوئی نہ فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہر بندہ ایک مکمل جہان ہے، اور اس جہان کو آباد کرنے کے لیے وہ پرتو جمال جو روح کی صورت میں ہے اس میں موجود ہے. اب اس انسان کو دیکھو جو اس وجود کو اتنا گندا کر دے کہ اسے روح سے نسبت دیتے ہوئے بھی حیا ہے، جو اس کو اتنا آلودہ کر دے، تو سمجھ آتی ہے کہ کفر پر عذاب کیوں ہوگا. سب سے بڑی غلاظت کفر و شرک ہے، اللہ کا انکار ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. اب اس کے پرتو جمال کے اندر ہوتے ہوئے اسے نہ مانا جائے، اس کے اندر ہوتے ہوئے اس جیسا کسی اور کو مانا جائے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اسی لیے فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ یہیں سن لو، باقی فیصلے قیامت میں کریں گے. یہ فیصلہ یہاں سن لو، انکار پر یا شرک پر جو مرا میں اسے نہیں معاف کروں، وہ قابل معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. آپ یہ سارا سوچ کر جو میں نے عرض کیا، آپ فیصلہ کریں کیا یہ بخشے جانے کے لائق ہے. اچھا کفر و شرک سے تو بچ گیا، لیکن اس نے جو جمال باری کا مسکن تھا اسے غلاظتوں سے آلائشوں سے بھر دیا، آلودہ کر دیا. اس میں گناہ کی ظلمت ڈالتے 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 اسے تاریک کر دیا. حرام کھاتے 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 اس پر کیا سے کیا غلاف چڑھا دیے، سود کھا لیے، چوری کا مال کھا لیا، جھوٹ بول کر لے لیا. یہ سب کچھ کرتے 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 اب ہر گناہ کی تاریکی الگ ہے اور ہر گناہ کی بدبو الگ ہے. تو ایک اس گھر کو جس میں اس کا پرتو جمال بستا تھا غلاظتوں سے، تاریکیوں سے، بدبوؤں سے بھر دیا، تو کیا اس کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ محاسبہ اس اعتبار سے ہوگا، یہ مت بھولیں کہ یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے، وہ غلطی اس پہ نہیں. محاسبہ اس اعتبار سے ہوگا کہ میں نے تیرے سینے میں اپنی ذات کو بسا دیا اور تو نے میرے ارد گرد غلاظتوں کے انبار لگا دیے. آپ سے کم تر درجے کا کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے، جس کمرے میں آپ اسے بٹھائیں اس کے گرد گرد قربانی کی اوجڑیاں، مردہ کتے، مردہ چیزوں کی، جانوروں کے ڈھانچے، بدبودار کیچڑ، غلاظتیں اٹھا کر لیٹرینیں صاف کر کے اس کے گرد ڈھیر لگاتے جائیں تو کتنا خوش ہوگا. کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر جو ہمارے یہ جو زندگی بے عملی اور گناہ کی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ تو بندہ ہے، یہاں تجلیات باری جلوہ گر ہیں اور اس کے گرد غلاظتوں کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں. اور پھر ہمیں
مولوی ڈراتا ہے کہ تمہیں بہت مارے گا نہیں، حساب کرے گا بھائی، اور جو ہم کر رہے ہیں ویسا ہم سے ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے لیے اپنے اوپر خود ظلم توڑتے رہے۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ میں نے تو ان کے سینے کو مظہر جمال بنا دیا اور انہوں نے اس کے ارد گرد آلائشوں کے ڈھیر لگا دی۔ پھر وہ ایسا کریم ہے، کہتا ہے کبھی تیرا یہ احساس زندہ ہو جائے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو مجھ سے کہے کہ جو کچھ میں نے کیا بار الہ غلط کیا، تو مجھے میں وہ ساری آلائشیں پاک کر کے تجھے پھر سے روشن کر دوں۔ اب اتنی رخصتوں کے بعد بھی اگر کوئی عذاب ہی میں جائے تو وہ تو ضد کر کے جا رہا ہے، زبردستی جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ویرانے میں کوئی آگ جلائے اور پروانے آ کر اس آگ میں گر رہے ہوں اور کوئی جھپٹ جھپٹ کر ایک ایک کو بچا رہا ہو کہ آگ میں مت گرو، جل جاؤ گے، آگ میں مت گرو۔ میں اس طرح سے بندوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور لوگ ہیں کہ مجھ سے چھڑا چھڑا کر جہنم میں گرے جا رہے ہیں۔ تو اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم۔ اللہ کریم ہے، اس کا نبی کریم ہے، اور بندے کو بچانے کے لیے رات دن کوشاں۔ میرے بھائی، قرآن کا حاصل کیا ہے؟ بندہ اپنے وجود کو آلائشوں سے بچا کر اس محبت، اس تجلی باری کی رہائش کے قابل بنا لے۔ یہ سارے قرآن کے نزول کا، علم کا، تفسیر کا حاصل یہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا حاصل ہے سورہ یاسین، سورہ یاسین کا حاصل ہے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کا حاصل ہے بے، اس لیے کہ بے وصل کی ہے، تلبس کی ہے۔ جس کے ساتھ بے لگتی ہے، بالواد آپ وادی کے ساتھ جڑ گئے، بسم اللہ آپ اس میں الہی کے ساتھ جڑ گئے، تو یہ بے تلبس کی ہے، یعنی ساتھ ملا دیتی ہے۔ اور سارے قرآن کا حاصل یہ بے ہے کہ بندے کا وجود بھی اس تجلی باری سے مل جائے جو اس کے سینے میں موجود ہے۔ یہ سارا دین اتنا سا ہے، سارا اسلام یہ ہے۔ اب یہ بظاہر تو آسان سی بات ہے، عملی زندگی میں یہ بہت بڑا کام، جانتا ہی کوئی نہیں۔ روح ہے تو کیا ہے، اس سے ملنے سے کیا ہوگا، بچھڑے گی تو کیا بگڑے گا، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بتاتا نہیں، کر کے دکھا دیتا ہے۔ یعنی روحوں کو واصل کر دیا، وجود کو واصل کر دیا روح سے، جس کا مطلب ہے کہ بندہ واصل ہو گیا ذات باری سے۔ میرے بھائی، ٹیلی فون کا ایکسچینج تو ایک ہے، گھنٹی تو گھر گھر میں بجتی ہے، سب کی اپنی لائن ہے نا۔ اسی طرح اس کی ذات تو ایک ہے، لیکن تار ہر سینے میں تجلی کی پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی خود اسے خراب کر کے بیٹھ جائے اس پر پتھروں کے، آپ اپنے ٹیلی فون سیٹ پر بڑے بڑے پتھر پھینک دیں، اینٹیں روڑے لا کر پھینک دیں، مٹی کے بورے پھینک دیں، تو آپ کہیں میرا ٹیلی فون پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا، کیا بولے گا؟ مجھے روح محسوس نہیں ہوتی، اب کیسے محسوس ہوگی؟ یہ نبی کا کام ہے کہ کفر و شرک کے چٹانیں اٹھا کر پھینک دے
گناہ اور بدکاری کی غلاظتیں اٹھا کر پھینک دے اور نیچے سے دل کو ایک نگاہ میں سب کچھ ہٹا کر دل کو منزل صحابیت پہ پہنچا دے، یہ کام نبی کا ہے۔ نبی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر آبادی میں نبی بھیجے، ہر قوم میں نبی بھیجے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اقوام عالم نہیں، زمان عالم کے